الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الأصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فأداها كما سمعها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وہ انسان بن بے نہایت ہی واجب الاحترام شرکائے اجتماع کے اندر موجود درجنوں علماء کرام اپنے اپنے علاقے کے معززین گھر میں تشریف فرما میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اللہ تعالی کی حد درجہ کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی ذات بابرکات پر ایمان لانے کی توفیق بخشی اور ساتھ ہی اللہ نے اپنی کلام مقدس یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی کا
مزید احسان ہم پر یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان لانے کی توفیق بخشی اور حضور اکرم کی ذات کے ساتھ سید الکونین کی بات یعنی حدیث پاک پر بھی ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ نہ اللہ نے ہمیں ان گمراہ لوگوں سے بنایا جو خدا کی ذات اور بات کے منکر ہیں، اور نہ اللہ نے ہمیں ان گمراہ لوگوں سے بنایا جو پیغمبر کی ذات یا پیغمبر کی بات کے منکر ہیں۔ ہمارے نزدیک جس طرح قرآن کریم دلیل شرعی ہے، اسی طرح امام الانبیاء سرکار دو عالم کی صحیح حدیث بھی دلیل شرعی ہے۔ کیا معنی؟ اگر قرآن کوئی حکم ارشاد فرما دے، جس طرح اسے ماننا ضروری ہے، اسی طرح اگر سید الکونین امام الانبیاء کوئی حکم ارشاد فرمائیں، ہمارے لیے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کی 3 حیثیتیں ہمارے سامنے کھل کے آتی ہے۔ رسول اللہ کی پہلی حیثیت، امام الانبیاء کا کام ہے آیات قرآنی اور احکامات خداوندی کی تبلیغ۔ توجہ کرنا ایک ایک لفظ پر۔ رسول اللہ کا دوسرا کام اور حیثیت اللہ کے قرآن کی تفسیر، اور سید الکونین کی تیسری حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی کام کو اللہ نے قرآن کریم میں حرام نہیں کیا لیکن حضور نے اسے حرام قرار دیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کسی امر کو، حکم کو واجب نہیں کیا لیکن اللہ کے رسول نے اسے واجب کیا، تو بہت ہی اچھی طرح سمجھے جس طرح خدا کے حرام کو حرام ماننا ضروری ہے، اللہ کے واجب کو واجب ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول کے حرام کو حرام ماننا ضروری ہے، رسول کے واجب کو واجب ماننا ضروری ہے۔ یہ میں نے 3 حیثیتیں بیان کی پیغمبر کی، اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا نے نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے کہ پیغمبر کا کام صرف اور صرف قرآن پہنچانا ہے، مگر انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آج میں یہ ثابت کروں گا کہ جس طرح تبلیغ
احکام اور آیات قرآنی کا پہنچانا رسول کی ذمہ داری ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کرنا یہ بھی رسول کی ذمہ داری ہے، اور جہاں قرآن حکم نہ بیان کرے نبی بیان کرے اس کو ماننا بھی ویسے ضروری ہے جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد عربی تیرے رب کی قسم سبحان اللہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لاکھ مرتبہ ایمان کا دعویٰ کرتے رہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، لیکن میں عرش والا اللہ کہتا ہوں فلا وربک لا یؤمنون، اس وقت تک یہ ایماندار نہیں بن سکتے یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنے معاملات کے اندر حکم اور فیصل تسلیم کریں۔ یاد رکھو حضور جن الفاظ کے ساتھ فیصلہ کریں گے اسے قرآن نہیں کہا جاتا، محمد کریم کی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور مقام پر میرے اللہ نے فرمایا قول میرے محبوب اعلان کر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رب کی تابع داری کرو، رب کے نبی کی تابع داری کرو۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میرے محبوب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی تابع داری کی اللہ کی تابع داری کی۔ تو بہرحال یہ آیات طیبات اپنے موضوع کے اندر بالکل واضح ہیں کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی اتباع امت پر لازم اور واجب ہے۔ اب نبی کا پہلا کام کیا ہے؟ قرآن سنوانا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرا پیغمبر جو کچھ میں آپ پر نازل کروں پہنچاؤ قوم تک۔ منبر پر بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض گزار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام بڑے اعلیٰ انداز میں ادا کیا، نہ دن دیکھی نہ رات، نہ صبح نہ شام، نہ سردی نہ گرمی، میرے محبوب اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، دوسرے مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تیرے نبی کا کام کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی قوم کو قرآن کی آیات سنائے گا۔ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی پہلی حیثیت سامنے آئی قرآن کے مطالعے سے کہ نبی کا کام ہے تبلیغ احکام اور تلاوت آیات ربانی۔ پیغمبر کا دوسرا کام، اللہ کے نبی کا دوسرا کام ہے آیات طیبات کی تفسیر۔ اس کو ذرا غور سے سننا ہے آپ نے۔ آیات طیبات کی تفسیر، یہ بات اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ، اے محمد عربی ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا۔ اے میرا اللہ، یہ میں قرآن کلمے پڑھنے والوں کو دے دوں، خود سمجھیں خود عمل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کر۔ انزلنا الیک القرآن،
ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کر۔ آج بڑا زور ہے کہ تفسیر ہم سے سمجھو، تفسیر مجھ سے سمجھو، قرآن خدا کا تفسیر میں بتا دیتا ہوں۔ اور بعض لوگ بڑے آسان جملے کہتے ہیں، بابوں کے پیچھے نہ جاؤ، یہ بابے دین کے دشمن ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بابے کہہ کے کس کو دور کر رہا ہے؟ کس سے؟ یہ تمہیں دور کر رہا ہے ابو حنیفہ سے، بابا ابو حنیفہ ہے۔ یہ تمہیں دور کر رہا ہے امام شافعی سے، یہ دور کر رہا ہے امام راضی سے، یہ تمہیں دور کر رہا ہے امام غزالی سے۔ یہ لفظ بابا کے پیچھے نہ جاؤ، یہ تمہیں دور کر رہا ہے حافظ ابن تیمیہ سے، ابن قیم سے، محمد قاسم نانوتوی سے۔ میں ایک ذمہ دار سٹیج پر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس ذہن کے لوگوں کو تم لاکھ مرتبہ جیو، لاکھ مرتبہ مرو، لاکھ مرتبہ دوبارہ زندہ ہو، جب تک ہمارے ناک میں سانس ہے انشاءاللہ قرآن کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنی قرآنی آیات ایسی ہیں جو نازل ہوئی مفہوم کا پتہ نہیں چلتا۔ نبی کے عربی جاننے والے شاگرد حضور کے پاس جاتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، یہ کہتا ہے قرآن میرا، میں اللہ کا ہو، تفسیر میں سناتا ہوں۔ اصل میں کرنا اس نے کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے جب یہ تفسیر اپنی مرضی کی کرے گا، حضور کے معجزات کا انکار کرے گا۔ میں چلا ہوں اس چور کے پیچھے، یہ قرآن پڑھ کے جب اپنی تفسیر کرے گا، یہ حضور کے جسمانی معراج کا انکار کرے گا۔ جب یہ قرآن پڑھ کے اپنی منشا کی تفسیر کرے گا، یہ عذاب قبر کا انکار کرے گا۔ جب یہ قرآن کا نام لے کر اپنی تفسیر کرے گا، پیغمبر کی حیات قبر کا انکار کرے گا، لیبل لگائے گا قرآن کا، تفسیر ہوگی اپنی مرضی کی۔ ہم کہتے ہیں قرآن آج تو نہیں آ رہا، قرآن کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں، 1400 سال کی امت کے علماء کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یا تو آج قرآن آ رہا ہوتا پھر میں تو سے سمجھتا، قرآن ہے 1400 سال قبل، جب ابو بکر بیٹھا تھا، امیر عمر بیٹھا تھا، عثمان و علی سن رہے تھے، پھر تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، فقہائے امت آئے، اولیاء کبار آئے۔ تیری ایک بات کے پیچھے میں امت کو چھوڑوں؟ نہیں، میں تو روز دعا مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا وہ کون ہے جن پر انعام ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا صدیقوں کا، تیسرا شہداء کا، اور چوتھا امت مصطفیٰ کے علماء کا۔ میں ایک دعویٰ کرتا ہوں، میں قریشی ہوں، تو میرے لیے ضروری ہے میں اپنا نسب نامہ پیش کروں، باپ کا نام بتاؤں، دادے کا بتاؤں، پردادے کا بتاؤں، بڑے دادے کا بتاؤں، چلتے چلاتے میں اپنے آپ کو
ہاشم تک لے جاؤں تو پھر میرا دعویٰ ٹھیک ہے کہ میں قریشی ہاشمی ہوں. اور اگر دادے کے اوپر مجھے نام ہی نہ آتا ہو کسی کا، یعنی اگر نسب کوئی بندہ بیان نہ کر سکے، لفظ سخت نہ کہوں، جو نسب بیان نہ کر سکے، جو نسب اپنا مکمل بیان نہ کر سکے، جس طرح اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، اسی طرح دین کے اندر بھی جو اپنا نسب بیان نہ کر سکے اسے ایمان کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا. بتانا ہوگا کہ پہلی صدی میں کون تیرے ساتھ تھا، دوسری میں کون تھا، تیسری میں کون تھا، چوتھی پانچویں میں کون تھا، چھٹی ساتویں میں کون تھا، آٹھویں نویں صدی میں تیرے ساتھ کون تھا، 10ویں 11ویں میں کون تھا، 12ویں 13ویں میں کون تھا. تو آ رہا ہے 14ویں صدی کے اندر، قرآن اتلا ہے پہلی صدی کے اندر. آخر یہ 1300 سال جن کے پاس قرآن رہا، جب انہوں نے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی، تفسیر میں بھی تبدیلی نہیں کی. میرے قابل قدر دوستو، آمنہ کلال کی پہلی حیثیت قرآن کریم کی تلاوت، احکام شریعت کی تبلیغ. حضور کا دوسرا کام قرآن کریم کی تفسیر. آیت نازل ہوئی اقیموا الصلاۃ، آوازہ بیٹھی خطرہ مار، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب پتہ نہیں نماز کا حکم تو آ گیا، کرنی کیسے ادا ہے؟ سب کو مصطفیٰ کے دروازے پہ جانا پڑے گا. قرآن خدا کا، تفسیر حضور کی. زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن کتنا سونا چاندی ہو تو نصاب ہو تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. قرآن خاموش. حدیث نے بتایا قرآن خدا کا، زکوٰۃ میں تفصیل کے لیے حضور کی حدیث. حج کے اندر قرآن خدا کا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن کرنا کیسے ہے تفصیل میں محمد کریم کی حدیث. روزہ رکھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حکم آ گیا روزے کا، لیکن کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا؟ قرآن خاموش، تفصیل محمد کریم کی حدیث کے اندر. اس کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے میرے پاس. ایک آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے حضور اکرم کی ذات بابرکات پر. آیت یہ ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد ظلم نہیں کرتے. توجہ کرنا، آپ ہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج پیر جی کا انداز کچھ تبدیل ہے، لیکن مجھے حالات نے تبدیل کیا ہے. آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد وہ ظلم نہیں کرتے. ظلم کا معنی ہے گناہ. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم انسان ہیں، قرآن کہتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ کمی بیشی نہیں کرتے، ہم تو انسان ہیں، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو جائے ہم سے، ہم تو گئے. تو لفظ ظلم کا معنی سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب صحابہ حضور کے پاس آئے، میرے آقا نے تفسیر بیان کی اپنے ان شاگردوں کو جن کو قرآن پڑھایا تھا، جن کی زبان عربی تھی، ان عربی لوگوں کو عربی رسول نے تفسیر بیان کی کہ بیٹے یہاں ظلم سے مراد کمی بیشی نہیں، ظلم سے مراد ہے شرک. پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرتے،
اب لفظ ظلم کا معنی شرک کس نے بتایا؟ سید الکونین نے بتایا، اور حضور جو بولتے ہیں وہ ہوتی حدیث۔ معلوم ہوا قرآن خدا کا، حدیث محمد مصطفیٰ کی ملے گی تو مسئلہ واضح ہوگا۔ ذکر بھی کرنا ہے، ٹائم بھاگتا جا رہا ہے۔ نبی کا تیسرا کام، یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کہہ چکا ہوں پہلے، نبی کا تیسرا کام یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو قرآن نے حرام نہیں کیا، چپ ہے قرآن، کسی حکم کو رسول اللہ نے واجب نہیں کیا، خاموش ہے حضور، قرآن خاموش ہے، حرام کرنے سے خاموش ہے، اور کسی حکم کو واجب کرنے سے قرآن خاموش ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اسے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کسی حکم کو واجب کر دیا، اب یہ بیٹھا ہے منہ چڑھائے اور یہ کہتے ہیں میں تو قرآن کی مانوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اگر یہی دعوت فلا وربک لا یؤمنون، تیرا ایمان مشکوک ہے۔ اگر کسی کام کو حضور نے حرام کر دیا، قرآن چپ ہے، اللہ کے نبی نے کسی حکم کو واجب کر دیا، قرآن خاموش ہے، تو مسلمانوں یاد رکھو ان کو نبی کے حرام کو ویسے ہی حرام ماننا پڑے گا جس طرح قرآن کا حرام کیا ہوا معاملہ ہے، نبی کے امر کو ویسے واجب ماننا پڑے گا جس طرح قرآن نے کسی چیز کو واجب کیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، سمجھ تو نہیں پی آندی نا میری گال، سمجھ نہیں آندی پئی نا۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے کہ ان النفس بالنفس، اللہ کے لیے میری محنت کو ظاہر نہ کرنا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بدلے میں قتل کرو، یہ بالکل صریح حکم ہے قرآن کا۔ یہ میں حافظ اللہ بخش ہے نا، قرآن کہتے ہیں ان النفس بالنفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا قتل کرو، وہ قاتل باپ ہو، وہ قاتل بیٹا ہو، وہ قاتل ماموں ہو، وہ قاتل بھانجا ہو، وہ قاتل چچا ہو، وہ قاتل بھتیجا ہو، قاتل کو قتل کرو اگر اس نے ناحق قتل کر دیا ہے۔ سن لیا؟ ادھر سے ایک حدیث آ گئی، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا لا یقاد الوالد بالولد، خبردار خبردار خبردار، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا بے شک قتل کرو، لیکن میں محمد کہتا ہوں اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، باپ کے بدلے کے اندر بیٹے کے بدلے کے اندر باپ کو قتل نہیں کرنا۔ ایک حدیث آئی ہے، قرآن کہتا ہے قتل کرو ان النفس بالنفس، حدیث آ گئی لا یقاد الوالد بالولد، اگر باپ نے قتل کیا ہے بیٹے کو تو باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہ کرو۔ تم حیران ہوگے قرآن سر آنکھوں پر، لیکن امت کے علماء نے حدیث کے سامنے سر جھکا دیا۔ محمد کریم بالکل آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، فرمان محمد مصطفیٰ، فرمان محمد مصطفیٰ۔
اب حدیث کی طاقت سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ اب حدیث کا مقام سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کہتے ہیں ان النفس بالنفس، حدیث کہتی ہے باپ اگر قاتل ہو قتل نہ کرو، امت کہتی ہے مصطفیٰ کو کیسے چھوڑے۔ قرآن بھی سچا ہے لیکن بڑا مفسر تو حضور ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اگر زنا کرنے والے مرد عورت نے زنا کر لیا 100 کوڑے مارو۔ کتنی؟ ڈھلے تھے یہ وہی مسئلے تھے۔ خیر اللہ سارے لکائی کھڑے۔ اچھا جی، زانی مرد اور زانی عورت کو کیا کرو؟ 100 کوڑے مارو۔ اب قرآن یہاں خاموش ہے کہ وہ زانی مرد شادی شدہ ہو، شادی شدہ نہ ہو، بس قرآن صرف حکم بتا کر چلا گیا کہ مرد زانی ہے، عورت زانیہ ہے، 100 کوڑے مارو۔ ادھر سے آ گئی حضور کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت گواہی مل جائے اس کو 100 کوڑے مارنے پڑیں گے، لیکن اگر وہ زنا کرنے والا مرد عورت شادی شدہ ہے اب سزا اور ہے، اسے وٹے مار مار کے قتل کر دو، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے رجم۔ اسے کیا کہا جاتا ہے بولو؟ رجم۔ اب اللہ کے قرآن نے ایک حکم بیان کیا، سامنے حدیث آ گئی، ہم کہتے ہیں قرآن کے دروازے کے بھی نوکر، مصطفیٰ کی حدیث کے دروازے کے بھی نوکر۔ اگر شادی شدہ مرد عورت ہوگا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ رجم کریں گے، سنسار کریں گے۔ ایک آیت آخری سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا۔ اس آیت کو اتنا اچھی طرح سمجھیں کہ تمہارے جواب پر میرا دل مطمئن ہو کہ تم نے یہ آیت سمجھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّصْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے یہاں حصر کے ساتھ 3 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ قُلْ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّصْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ حصر کے ساتھ میرے اللہ نے 3 چیزوں کو حرام کیا۔ کتنی چیزیں بولو بھائی؟ نمبر 1 میتہ، جو خود بخود مر جائے۔ فقہ کے اندر میتہ کہتے ہیں وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے۔ میتہ حرام، بہنے والا خون، گلے کا خون، دم مسفوح حرام، اور خنزیر کا گوشت حرام۔ یہ لفظ آپ بولیں میں سمجھوں کتنی چیزیں حرام ہیں بھائی؟ باہر والے، او زہر پیر والا قاری صاحب، کتنی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر 1 میتہ، نمبر 2 دم مسفوح، اور نمبر 3 خنزیر۔ بس یہ حصر ہے۔ اللہ فرماتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے پاس وحی یہی آئی ہے کہ یہ 3 چیزیں حرام ہیں بس۔ اگر میں صرف قرآن قرآن اور قرآن کا نعرہ لگاؤں گا
اور اللہ کے نبی کی حدیث کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیٹھ کے پیچھے ڈالوں گا تو پھر ریچھ کھانا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے ریچھ کو حرام نہیں کیا۔ پھر بھیڑیے کا گوشت کھانا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا۔ پھر گدھے کا گوشت کھانا پڑے گا، کیونکہ شریعت نے اسے حرام نہیں کیا۔ بندر کا گوشت کھانا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا۔ لیکن بندر کیوں نہیں کھاتے؟ حدیث نے حرام کیا۔ ریچھ کیوں نہیں کھاتے؟ حدیث نے حرام کیا۔ سمجھ آئی بات؟ بھیڑیا کیوں نہیں کھاتے؟ حدیث نے حرام کیا۔ تو آج کے مسئلے تقریر کے اندر میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کا کام قرآن کی آیات سنوانا ہے، اسی طرح کام تفسیر بیان کرنا ہے، اور اسی طرح مستقل احکامات کو بیان کرنا ہے۔ مستقل احکامات کو مر گئے ہم، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ قرآن چپ ہے، حدیث بول پڑی اذا وضع العبد فی قبرہ، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ صحیح جواب پر جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، غلط جواب پر عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح وہ مسائل ہم نے مان لیے، اسے بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی سچی ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور عاجز کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تمہارے ایمان کے ڈاکو اور دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کرتے رہو، تمہارے ذکر سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تسبیحوں پر تسبیحاں چلاتے رہو، تمہاری تسبیح سے ان کو کوئی نقصان نہیں۔ ان کو نقصان اس وقت پہنچے گا جب تم کہو گے کہ جی قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی ہے نا، اس کی تفسیر میں ذرا حضور کی حدیث سنا دو۔ ماں مر جائے گی، ماں مر جائے گی۔ ان کو کہو جو آپ نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کی ہے، یہی 1400 سال کی امت کے اکابر سے بھی ہمیں دکھا دو۔ اللہ تبارک و تعالی بے راہ روی سے بچائے۔ آخر میں امام شافعی کا ایک قول نقل کر کے پھر ذکر کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کو قرآن پر پیش کروں گا، یہ لفظ بڑا عجیب ہے امام شافعی کا۔ جانتے ہو امام شافعی کو؟ یہ کوٹ ادو کے چوک میں چھولے بیچتا ہے۔ امام شافعی بہت بڑا آدمی ہے۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد صاحب فقہ ہے، مجتہد وقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث کو میں قرآن پر پیش کروں گا، اگر وہ حدیث قرآن کے ظاہر کے مطابق ہوگی تو میں مانوں گا، ورنہ میں حدیث کو نہیں مانوں گا۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ آدمی پرلے درجے کا جاہل ہے، یہ آدمی پرلے درجے کا جاہل ہے۔ اسے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ قرآن و حدیث کو آپس کے اندر لڑائے؟ حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے، حدیث تو قرآن کی تشریح ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ کا قرآن جو حکم بیان کرے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث جو حکم بیان کرے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جو میں نے بحث بیان کی ہے اس کا عنوان ہوگا حجیت حدیث، کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ کی حدیث بھی حجت ہے۔ یہ جو ہم مراقبے کرتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ جو ذکر اللہ کی ضربیں ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ جو منہ پر کپڑا ڈال کر فقیر بیٹھتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، حلقہ ذکر یہ حدیث سے ثابت ہے،
ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے مرشد کی بیعت کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے. اس لیے حدیث کو چھوڑیں گے تو بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تصوف بچتا ہے نہ صوفیت بچتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تمام ساتھی چند مرتبہ استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب